بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی ہو، آپ کو غصہ نہ آتا ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا انتقام لینے کو دل نہ کرتا ہو. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ کسی سے انتقام لیتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں؟ اگر آپ کے دشمنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کس طرح انتقام میں بے چین ہو جاتے ہیں، کس طرح آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، کس طرح آپ کا بلڈ پریشر خراب ہوتا ہے، کس طرح آپ کا نظام ہضم خراب ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ تو خوشی سے لوٹیاں ڈالنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے جب کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، جب کسی سے نقصان اٹھاتا ہے، تو پھر وہ انتقام جو ہے اس میں جلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی آگ میں. لیکن انسان کو اپنے آپ کو درست بھی کرنا ہوتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو جو نیگیٹو انرجی ہے اس سے بچانا بھی ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی نہیں، بڑی چیزوں کو بھی نظر انداز کر لیں. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو بھی یاد کریں میٹرک میں آپ کو کسی اپنے دوست پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا، بہت زیادہ آپ تکلیف میں گئے ہوئے ہوں گے، اور بڑا کوشش ہوگی آپ کی کہ آپ اسے انتقام لیں، آپ اسے سزا دیں، آپ اسے بری حالت میں دیکھیں. برسوں بعد جب آپ کو واقعہ یاد آتا ہے تو آپ کو ایک لطیفہ نظر آئے گا. تو اگر انسان جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی برے واقعے کو جتنی جلدی کو لطیفہ بنا لے گا، لطیفے کے طور پہ سمجھے گا، اتنا ہی وہ زیادہ کامیاب زندگی گزارے گا، اتنی ہی وہ خوشگوار زندگی گزارے گا. کیونکہ وقت جو ہے وہ ہر چیز کو اسے لطیفہ جو ہے وہ تو بنا ہی دینا ہے، لطیفہ تو اس نے بن ہی جانا ہے. تو جب آپ دشمنوں کو، جو دشمن ہوتے ہیں جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، تو در حقیقت آپ ان سے نفرت تو نہیں کر رہے ہوتے، آپ در حقیقت اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. آپ ان کی غلطیوں کی، آپ ان کے جرائم کی، اپنی جسم کو، اپنی باڈیز کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو. یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی، لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس میں ایک بڑی حکمت تھی کہ جب آپ اپنے دشمنوں سے پیار کرو گے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ خراب نہیں ہوگا. حضرت خواتین حضرات، آپ کو مکہ کی وہ عورت تو یاد ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تھی، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی. لیکن چند دن وہ نہیں آئی، نظر نہیں آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. بجائے انہوں نے ریونج لینے کے احسان کیا، اور اس احسان کے نتیجے میں وہ خاتون جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. یہ اسلام کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک طریقہ ہے، یہ اسلام کا ایک معاملہ ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ تو جب ناراض ہوتا ہے تو اس کا ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. آپ نے حضرت علی کا بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں ایک جنگ میں انہوں نے ایک اپنے دشمن جو تھا جس سے وہ لڑ رہے تھے اسے پچھاڑ دیا، اور اس کو قتل کرنے والے تھے کہ وہ جو دشمن تھا اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی نے تلوار جو ہے ہٹائی اور ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو وہ حیران ہوا دشمن کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا نفس جو ہے وہ اس درمیان میں آ گیا، تو پھر میرا جو مقصد تھا اللہ کے لیے ایک کام کرنے کا وہ تھوڑا وہ تبدیل ہو گیا، وہ گڑبڑ کر گیا. تو میں اپنے لیے تمہیں قتل نہیں کر سکتا. تو معزز خواتین و حضرات، اسلام میں تو آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی، بے شمار ایسا معاملات ملیں گے. آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی ٹو فیسز آف اسلام، پچھلے دنوں یہ بڑی معروف ہوئی تھی، ایک یہودی نے لکھی ہے. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے جنہیں بہت نقصان پہنچایا تھا، بہت دکھ دیے تھے، بہت اذیتیں دی تھیں، ان سب کو معاف کر دیا. اور اسی طرح سے معاف کر دیا جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. انسانی زندگی جو ہے وہ معاف کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ پیغمبر بھی ہمیں بتاتے ہیں، یہ نفسیات دان بھی ہمیں بتاتے ہیں، یہ تاریخ دان بھی ہمیں بتاتے ہیں. آپ نے اس کا بھی تو ذکر سنا ہوگا نا، نیلسن منڈیلا کا، کہ ایک ایسا بھی جیلر تھا جب نیلسن منڈیلا کو 29 سال جو ہے قید میں رہا، تو وہ بعض اوقات بہت زیادہ اذیت دیتا تھا، بلکہ انہیں نیلسن منڈیلا کو اس میں وہ ایک مٹی میں دبا کے اس کے سر پہ پیشاب کیا کرتا تھا. لیکن
جب نیلسن منڈیلا حکمران بنا، رہا ہوا، اس نے سب سے پہلے اس کو معاف کیا اور اس کو اس خوف سے نکالا کہ وہ بدلہ لے گا. اور نیلسن منڈیلا کو اس لیے عظیم حکمران مانا جاتا ہے کہ وہ اس نے اپنی عظمت جو ہے وہ اپنے کردار سے ثابت کی. معزز خواتین و حضرات، اگر آپ لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر نہیں سیکھتے، اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، تو آپ یقین رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. تو کیونکہ معاف نہیں کرتے تو آپ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اور بیماریوں کو شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ عذاب ہو جائے گی. ڈیل کارنیگی نے لکھا ہے کہ بدلہ لینے کی کوشش آپ کو کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے کئی اعتبار سے. اس نے کہا کہ جریدہ لائف نے لکھا ہے کہ اسے آپ کی صحت تباہ ہو سکتی ہے. خون کے مریض جو ہوتے ہیں عموماً نفرت کی وجہ سے ہی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. نفرت پرانی ہو جائے تو دل کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دشمنوں سے پیار کرو، تو در حقیقت ڈیل کارنیگی کے مطابق یہ اخلاقیات کا درس نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ جدید سائنس کی تشریح کر رہے تھے. جب انہوں نے کہا تھا کہ 750 دفعہ درگزر سے کام لو، تو مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے بلڈ پریشر سے بچنا ہے، امراض قلب سے بچنا ہے، معدے کے زخم سے بچنا ہے، دوسری بیماریوں سے بچنا ہے، تو وہ معاف کر دینا سیکھیں. انہوں نے بڑی مثال دی ہے ڈیل کارنیگی نے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک جو ریسٹورانٹ کا مالک تھا واشنگٹن میں، ایک دن اس کا اپنے باورچی سے جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بھی بڑی چھوٹی سی بات پہ ہوا. بات یہ تھی کہ باورچی جو تھا اس کو پتہ نہیں کیا سمائی کہ اس نے کہا کہ میں نے جو صاحب ہے اس کے پیالے میں چائے پینی ہے. لیکن یہ بات جو مالک تھا اس کو بہت ناگوار گزری. وہ اس کو جب چائے پی لی اس نے باورچی نے، تو وہ اس کو مارنے کے لیے پستول لے کے اس کے پیچھے بھاگے، اور جب پیچھے بھاگا تو وہ اس سے اتنا اس کا بلڈ پریشر خراب ہوا کہ وہ دل جو ہے اس کا رک گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جذبات میں ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر خراب ہوتا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کو تباہ کریں، آپ معاف کرتے ہیں، معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا سیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کر دیں تو بہت آپ کی زندگی جو ہے بہتر ہو سکتی. جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ اپنے دشمن کے لیے انگیٹھی اتنی گرم نہ کرو مبادا کہ خود تمہیں ہی جلا ڈالے. اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ملتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں. ایک ڈیل کارنیگی نے ایک صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ امریکہ میں تھے تو ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد وہ سویڈن چلے گئے، کسی وجہ سے جانا پڑا، وہاں پہ وہ حالات ایسے ہو گئے، تو وہاں انہوں نے کسی کو خط لکھا. تو خط کا جو جواب تھا تو کہ مجھے نوکری چاہیے، نوکری نہیں مل رہی تھی، برے حالات تھے. تو بعض اوقات مالک بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ جب انہوں نے جواب لکھا کہ مالک نے جواب لکھا کہ آپ کو تو اس جاب کا اہل ہی نہیں ہے، آپ میں تو یہ خامی ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں سویڈن زبان کیا ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ جب اس کو جارج ان کا نام تھا، تو اس کو انہیں جب خط ملا تو وہ غصے سے پاگل سے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ نے نوکری نہیں دینی لیکن آپ نے اتنی بے عزتی کیوں کر دی ہے. تو لیکن پھر انہوں نے بڑے آرام سے سوچا، پھر انہوں نے دوسرا خط لکھا. یہ میں کچھ الفاظ آپ کے لیے پڑھ کے سناتا ہوں. اس خط میں لکھا انہوں نے کہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے خط کا جواب دینے کی تکلیف گوارا کی، خصوصاً اس وقت جب کہ آپ کو کسی نامہ نگار کی ضرورت نہیں تھی. مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ کی فرم کے متعلق غلط فہمی ہوئی. میں نے آپ کو اس لیے لکھا تھا کیونکہ میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور آپ کی لائن میں مجھے آپ کا نام رہنما کی حیثیت دیا گیا تھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنے خط میں گرامر کی غلطیاں کی ہیں. مجھے افسوس ہے اور میں بے حد شرمندہ ہوں. اب میں سویڈن زبان کا مطالعہ کروں گا، اپنی غلطیاں درست کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح راستے پر گامزن کیا. یعنی جارج نے خط لکھا تھا، سویڈن زبان میں لکھا تھا جس میں ظاہرہ غلطیاں تھیں. وہ اس خط پہ جو وہ مالک تھا فرم کا، اس نے بہت سخت جواب دیا. اس پہ انہیں بہت غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس کا جواب غصے سے نہیں دینا، میں نے اس کا جواب شکریہ سے دینا. اور بھلا کیا ہوا؟ اس خط کے جواب میں چند روز کے بعد جارج کو نوکری مل گئی. اگر آپ دوسرے کے غصے کو اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں
اس کو سمجھیں، اس کی بات کو سمجھیں. بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے یا آپ کے رویہ غلط ہوتا ہے، آپ کی بات غلط ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے بات کی جاتی ہے وہ رویہ غلط ہوتا ہے. وہ رویہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور رویے لوگ اس میں جو ہیں وہ ایک اپنا نقصان کرتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات، کہ کہا یہ جاتا ہے، ایک پرانی ایک کہاوت ہے کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو ناراض ہونا جانتا ہی نہیں، لیکن وہ شخص عقل مند ہے جو ناراض نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور زندگی جو ہے اسے اچھے طریقے سے گزارا. ڈیل کارنیگی نے ایک برنارڈ بروچ کا ذکر کیا ہے جو 6 پریزیڈنٹس ولسن، ہارڈنگ، آئزنہاور، روزویلٹ اور ٹرومین کے مشیر رہے ہیں. تو ان سے انہوں نے پوچھا کیا آپ کبھی دشمنوں کے حملوں سے پریشان ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کوئی شخص ذلیل یا مصرف نہیں کر سکتا، میں کسی کو ایسا نہیں کرنے دوں گا. کوئی شخص مجھے اور آپ کو ذلیل اور مصرف نہیں کر سکتا تا وقت ہے کہ ہم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں. کیونکہ ایک انگریزی کہاوت ہی ہے نا کہ کوئی شخص بھی آپ کو انفیریئر اپنے آپ کو سمجھنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی کانسنٹ نہ ہو. کچھ یہ ہے کہ ان کے الفاظ ہیں کہ لاٹھیاں اور پتھر بلا شبہ میری ہڈیاں توڑ سکتے ہیں لیکن الفاظ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو معزز خواتین و حضرات، کہ بہت سی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ سننا پڑتا ہے. دیکھیں آپ بھی دیکھیں ہمارے لیڈر جو ہیں، بہت بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، انہیں کتنی گالیاں سننی پڑتی ہیں، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. اگر وہ نظر انداز کرنے کا فن نہ جانیں تو وہ سیاست سے آؤٹ ہوں گے. سیاست جو ہے وہ انہیں نہیں رہنے دے گی، انہیں یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے. معزز خواتین و حضرات، آپ نے امریکن صدر ابراہم لنکن کا نام تو ضرور سنا ہوگا. امریکہ کے صدور میں اگر کسی سے بہت زیادہ نفرت کی گئی، ان میں ابراہم لنکن کا نام بھی شامل ہے. شاید آپ کو یہ بات سن کے حیرت ہو. لوگ ان کے بہت خلاف ہوتے تھے، لیکن لنکن جو ہے وہ لوگوں کے خلاف نہیں ہوتے تھے. وہ اپنے مخالفین کو بھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر دیتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی تنقید جو ہے وہ انہیں اس وجہ سے سننی پڑی، ان لوگوں کی وجہ سے سننی پڑی جن پہ وہ احسان کرتے تھے. اور حضرت مولا علی کا جو قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو، یہ بھی ان کی زندگی میں ہمیں ایک آتا ہے، نظر آتا ہے. لیکن وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے تھے، لوگوں کو میرٹ پہ نوکریاں دیتے تھے، اور جو لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے وہ ان کا اس طرح سے جواب نہیں دیتے تھے. معزز خواتین و حضرات، اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کو انتقام کی دلدل سے نکلنا پڑے گا. آپ کو اپنی زندگی میں انتقام کو، نفرت کو جگہ نہیں دینی ہوگی. اس کی جگہ آپ کو محبت کو، معافی کو جگہ دینی ہوگی. جیسے اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کسی ناخوشگوار بات کو نظر انداز کرنا صدقہ ہے. تو آپ بھی ناخوشگوار باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، ناخوشگوار لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. جب آپ معاف کرنا سیکھیں گے تو گویا آپ زندگی کی کامیابیوں کی طرف ایک بڑی کامیابی حاصل کریں گے، اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.